آئیے سب مل کر کے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، تڑپ کے بولیں سبحان اللہ۔ علماء اکرام آتے رہیں گے، آپ ان کا دیدار کرتے رہیں، مگر دیکھیے گا کچھ لوگ اکثر لوگ مہمان ہیں اور آپ جو ہے میزبان ہیں، تو میزبان کا فرض بنتا ہے وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، جس طریقے سے بھی جیسے بھی ممکن ہو سکے اس کا استقبال کرے اور اس کو محبت سے لے۔ تڑپ کے بولیں سبحان اللہ۔ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ اور نعرے دوزخ کیا بگاڑے گا تیرا، نعرے دوزخ کیا بگاڑے گا تیرا، سرور کونوں مکہ سے پیار ہونا چاہیے، سرور کونوں مکہ سے پیار ہونا چاہیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سرور انبیاء نے فرمایا، اے لوگو تمہارے یہاں پر جو مہمان آیا کرے اسے اپنے گھر پر محبت سے لیا کرو، اس کا استقبال کیا کرو، اس کے رہنے کا کھانے کا پینے کا بندوبست کیا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ حضرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قربان جائیے گا۔ وہ مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، لوگو تمہارے گھر پر جو مہمان آتا ہے تمہارا فرض ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اسے کس طریقے سے تمہیں سنبھال کر کے اپنے گھر پر رکھنا ہے، کس طریقے سے اسے اپنے گھر پر بٹھانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میرے آقا نے خود کر کے بتا دیا، مدینے کے تاجدار نے خود کر کے بتا دیا اور سمجھا دیا۔ اے میرے امتیوں، اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرو۔ عرب کا دستور ہے، عرب کے لوگ آج بھی مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان کو پیار سے بلاتے ہیں، اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، اس کو پانی بھی پلاتے ہیں، اس کے رہنے کا بندوبست بھی کیا کرتے ہیں۔ مگر قربان جاؤ، ہم کتنے حقدار ہیں، ہم کتنے اس مہمان کے حقدار ہیں، کس طریقے سے حضرات محترم ہم اس کی جو ہے ذمہ داری کو نبھائیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ آج بھی عرب کا دستور ہے، عرب میں جانے کے لیے مہمان جب دروازے پر آتا ہے لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو کھانے کے لیے بھی پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر گھر میں نہ ہو کہیں سے لا کر کے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ اسے جان سکتے ہیں، مگر قربان جائیں آج آپ کے یہاں پر بڑی دور دراز سے کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ قسم خدا کی امتی، وہ وفادار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ سنیے گا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ انبیاء کے وارث آپ کے مکانوں کی طرف آ رہے ہیں، وہ انبیاء کے وارث آپ کے اس گاؤں میں آنے والے ہیں، آپ کے گاؤں میں آ گئے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ ان کا استقبال کریں۔ آپ کتنے بڑے قسمت کے سکندر ہیں، قسم خدا کی دیکھیے گا، علامہ توصیف صاحب آ گئے ہیں تو یہ مت سمجھ لینا یہ ہمارے قریب کے ہیں، یہ ہمارے یہی کے رہنے والے ہیں، مگر میں کہتا ہوں یہ اپنے گاؤں سے آئے ہیں، یہ دور سے آئے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ مہمان نوازی کریں۔ وہ مہمان ہیں، آپ میزبان ہیں، میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، کوئی پریشانی نہ ہونے پائے۔ حضرات محترم پیکر ترنم حضرت اسد اقبال صاحب بھی جو ہے تشریف لا چکے ہیں، آپ کا ان کو خیر مقدم کرنا ہے، محبت کے ساتھ بتانا ہے، دیکھو ہم کسی اور کے غلام نہیں ہیں، ہم غلام ہیں تو مدینے کے تاجدار کے غلام ہیں، اس نبی کے غلام ہیں جو میرا نبی ارشاد فرماتا ہے، لوگوں اگر تمہارے مکان پر کوئی بھی آ جائے، آنے والا ہو تو اس کی خدمت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں، آؤ سب سے پہلے میرے آقا جب مدینہ پہ پہنچے ہیں، مدینہ میں جانے کے بعد میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا ہے، صحابہ کو جو ہے بلاوا دیا ہے، اے میرے صحابہ ادھر آؤ، اے چاہنے والے آؤ، آؤ دین کی آبیاری کے لیے آؤ۔ لوگ آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، میرا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ وہی مصطفیٰ نے جب فرمایا آؤ، اصحاب صفہ کو اکٹھا کیا، کھانے کا انتظام کیا ہے، لوگ کھانے کے لیے پوچھ رہے ہیں، وہ اصحاب صفہ جن کو کھانے کا بھی حضرات بندوبست میرے نبی فرما رہے ہیں، ان کے کپڑوں کا بھی انتظام میرے نبی فرما رہے ہیں۔ آؤ انہی میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مالدار ہیں حضرات، بڑے قیمتی لباس پہنا کرتے ہیں، بڑی اچھی خوشبو لگا کر کے جایا کرتے ہیں، لوگ جب دیکھا کرتے ہیں تو کہتے ہیں
لوگوں دیکھو کون آ رہا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے یہ سب سے بڑا مالدار جس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ پیسے کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے۔ لوگ مصعب بن عمیر سے محبت کرتے مگر قسم خدا کی جب آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے، سرکار کا کلمہ پڑھ لیا، قسم خدا کی دیکھیے گا دولت کو چھین لیا گیا ہے، کپڑوں کو چھین لیا گیا ہے، حضرات سارے اسباب بندوبست کا جو اسباب تھے ان سب کا جو ہے ختم کر دیا گیا ہے، مگر مصعب بن عمیر کہتے ہیں لوگوں تم مال چھین سکتے ہو، تم دولت چھین سکتے ہو، تم میرے پیسے سے جو ہے ساری کی ساری دولت لے سکتے ہو، مگر مصطفیٰ کی دی ہوئی محبت نہیں چھین سکتے، میرے دل میں جو مصطفیٰ کا پیار ہے وہ میرے دل سے نہیں نکال سکتے۔ جب مصطفیٰ نے دیکھا، سرور انبیاء نے دیکھا وہ مصعب جس کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں تھی، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، اچھی خوشبو لگاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر کے نکلا کرتے ہیں، مگر آج دیکھیے گا وہی مصعب بن عمیر ہے۔ سرکار نے دیکھا ہے حضرت مصعب بن عمیر کے جسم پر پھٹے پرانے کھدر کے کپڑے ہیں، مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ہیں مصعب کیا تیرے پاس دولت نہیں تھی، کیا تیرے پاس دولت کا انبار نہیں تھا، کیا تیرے پاس فراوانی نہیں تھی، تیرے پاس بہت کچھ تھا، مگر مصعب بن عمیر کہتے ہیں سرکار میرے پاس دولت بھی تھی، میرے پاس دولت کی انبار تھے، گھر والے تھے، رشتہ دار تھے، سب کچھ تھا مگر آپ جیسی دولت میرے پاس نہیں تھے، مصطفیٰ جان رحمت میرے پاس بہت کچھ تھا مگر آپ کی محبت نہیں تھی، آپ کا پیار نہیں تھا۔ سرکار علیہ السلام کو روتا اور جو ہے آنکھوں میں آنسو آتے ہوئے مصعب بن عمیر نے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ دولت بھی آپ پہ قربان ہے، یہ سربلندی بھی آپ پر قربان ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ سرکار نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت مفتی محمد عمران رضا صاحب نعیمی، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں میرے آقا سب کچھ تھا مگر آپ کی محبت نہیں تھی، سرکار آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے، سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ آج دیکھیے گا مولانا سفیان رضا صاحب نے زمانے والوں کو بتا دیا، دنیا والوں کو بتا دیا اے لوگوں یہ تو دولت آنی جانی ہے، سربلندی آنی جانی ہے، دولت آج ہے کل ختم ہو جائے گی، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں آؤ ذرا غور کرنا، قسم خدا کی آپ کو ایک ڈالر مل جائے، آپ کو ایک ریال مل جائے، آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے اور جو ہے آپ راستے سے گزرے ایک ڈالر آپ کو مل جائے اور جب اٹھانے کے لیے آپ اس کو چلیں، کوئی بتانے والا بتائے اے پیسہ اٹھانے والے، اے دولت اٹھانے والے، اے ریال کو اٹھانے والے آگے چل، دولت کا انبار لگا ہوا ہے، ڈالر کا انبار لگا ہوا ہے، ریال کا انبار لگا ہوا ہے۔ آج ذرا غور کر کے دیکھنا، ہر انسان کہے گا، ہر بندہ کہے گا جہاں دولت کا انبار ہو، جہاں ریال لگے ہوں، جہاں ڈالر کا انبار لگا ہوا ہو، کیا وہاں ایک ڈالر کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے، ایک ریال کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ نہیں حضرات، ہر انسان کہے گا، مبئی کا رہنے والا کہے گا، پاس قریب قرب و جوار کا رہنے والا مسلمان کہے گا نہیں، اس دولت کے سامنے ایک ریال کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس انبار کے سامنے اس جو ہے ڈالر کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ڈالر کو چھوڑے گا، آگے کی دولت کو لے گا، ریال کو چھوڑے گا، آگے کے ڈالر کو سنبھالے گا، اس تھوڑی سی دولت کو چھوڑ کر کے آگے کی ڈالر کے لیے بڑھ جائے گا، آگے کے خزانے کے لیے بڑھ جائے گا۔ مگر دیکھیے گا مومنوں قربان جاؤ، یہ دنیا کی دولت چند روزہ ہے، یہ دنیا کا پیسہ چند روزہ ہے، یہ دنیا کی جو سامان ہے یہ چند روزہ ہے۔ آپ کو اگر دولت چاہیے تو حضرات محترم وہ دولت آپ اکٹھا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور آقا علیہ السلام کے نام پر قربان کر کے زمانے والوں کو بتا دو قسم خدا کی سب کچھ نبی کے نام پر قربان ہے، دولت بھی قربان ہے، سربلندی بھی قربان ہے اور ہر چیز مصطفیٰ جان رحمت پر قربان ہے۔ مسلمانوں حضرات محترم اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ
اور تو ان سے نکاح کرو جو تمہیں خوش آئے، ان سے نکاح کرو، انہیں اپنے قریب کرو اور ان سے نکاح کر کے آقا کی سنت کو زندہ کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا بیڑا پار فرمائے۔ پر مومن اعمال اچھے، عقبہ تیری سنور جائے گی، جنت جو ہے وہاں نہیں، جنت یہیں سے ساتھ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔